اب یہ فوراً دوڑا ہے حضرت خواجہ معین الدین کے بارگاہ میں، عرض کرتا ہے حضور میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا ٹھیک ہے تو واپس چلا جا۔ اس نے کہا حضور میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ اپنی غلامی میں ہمیں لے لیجئے، آپ ہمیں کلمہ پڑھوائیے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اسے اپنے دامن کرم میں لیا اور جب آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں، جن کی محبت کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جن کی عظمت کے بارے میں قرآن پکارتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، جن کے اخلاق کے بارے میں آج بھی قرآن میں اظہر من الشمس ہے انک لعلی خلق عظیم، جن کا دنیا میں آنا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جن کا سفر معراج میں جانا ساتوں آسمان کا سفر کرنا قرآن بتا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسلم سماج کے اندر زندگی گزارنے والوں، مسلم معاشرے کے اندر پلنے والوں، خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسول کے رسالت اور قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان لانے والوں، آئیے ہم اور آپ اس باوقار پیغمبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کے دست اقدس کے بارے میں جب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نبی کے حیات کے بارے میں لکھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نبی کے مہکنے کے بارے میں لکھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بہتر کون نبی ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا اے لوگو اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو حاجیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو آپ نے قیامت کا نقشہ یوں کھینچا کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، تو آئیے ہم اور آپ اس باوقار پیغمبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس نے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، جس نے درختوں کو اپنے پاس بلایا تو درختوں نے اپنے جڑوں کو اکھاڑا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہم اور آپ اپنی لو کو لگائیں گنبد خضرا کی طرف اور نگاہوں میں بسائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ڈالی پیش کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کی جب تلاش کریں گے تو آپ کو سچے لوگ کون ملیں گے؟
حضرت سیدنا غازی سرکار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، اور آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سچے ہیں، اور آگے بڑھیں گے تو حضرت خواجہ معین الدین سچے ہیں۔ آج ہم اور آپ حضور سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کو منا رہے ہیں، اور ان کے نام سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے، جشن خواجہ غریب نواز۔ کون خواجہ غریب نواز؟ ذرا تاریخ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سنجر کی زمین ہے، وہ سنجر کی زمین جہاں پر ہمارا اور تمہارا خواجہ اس دھرتی پر تشریف لایا، سنجر کی زمین وہ تھی کہ وہاں پر جتنے مسلمان تھے، جتنے ایمان والے تھے، ان کی ایک تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی، ایک تہجد کی نماز بھی چھوڑنے والے لوگ نہ تھے، بلکہ رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی آبادی کی طرح وہ سنجر کی آبادی نہ تھی، بلکہ سنجر کی زمین پر جتنے مسلمان تھے سب تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص رات میں اس کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ اس کی کھلی، وہ تہجد گزار تھا، تہجد کی نماز ادا کرتا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اپنے آنگن میں آیا، آنگن میں آنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان کے اوپر سفیدی پھیلی ہوئی ہے۔ اسے لگا کہ صبح صادق ہو چکا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے آنگن میں آیا اور سوچنے لگتا ہے کہ آج ہماری تہجد چھوٹ گئی، آج ہماری تہجد قضا ہو گئی۔ اب اس نے اپنے آنگن سے باہر آ کر کے روڈ پہ آیا، کہا کہ چلو دیکھتا ہوں، مسجد کی طرف جاتا ہوں، صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، فجر کی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اب دوسرا شخص بھی اپنے گھر میں اٹھا، اس کی آنکھ بھی کھلی، اس نے کیا دیکھا کہ سفیدی آسمان کے اوپر ایک سفیدی پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے مکان سے باہر نکلا۔ یہ کے بعد دیگرے جوق در جوق، ترتیب بترتیب بہت سارے لوگ نکلتے گئے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، آج ہماری تہجد چھوٹ گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا ہماری تہجد قضا ہو گئی۔ جب جا کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچے، تب تک کہ ملاقات حضرت خواجہ معین الدین کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ جب ملاقات ہوئی ہے تو لوگوں نے پوچھا حضور آج تو ہم لوگوں کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری کے باپ حضرت سید غیاث الدین فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ کہا کہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، وہ دیکھو آسمان کی طرف سفیدی پھیلی ہوئی ہے، اجالا ہو گیا ہے۔ حضرت سید غیاث الدین فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، تم نے اس سفیدی کو دیکھا ہے تو صبح صادق کا وقت کہہ دیا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے اگر میرے گھر کے آنگن کے اجالے کو دیکھ لیا ہوتا تو کہیں اس سے زیادہ روشن میرے گھر کا آنگن ہو گیا ہے، اس طرح روشن ہو گیا ہے کہ اجالا ہی اجالا پھیل گیا ہے۔ لوگوں نے کہا تھا اے سید غیاث الدین معاملہ کیا ہے؟ تو حضور سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کے والد گرامی سید غیاث الدین فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا لاڈلا تشریف لایا ہوا ہے، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میرا شہزادہ آیا ہوا ہے، اور اے لوگو سنو، اتنا اجالا میرے گھر کے آنگن میں آیا ہے، اتنی روشنی پھیلی ہوئی ہے کہ گھر کی جو دیواریں ہیں ان دیواروں سے چھن چھن کر کے میرے خواجہ معین الدین کے چہرے سے روشنی چھن چھن کر کے ان دیواروں پر پڑ رہی ہے، اور پورا گھر منور ہو گیا ہے، پورا گھر روشن ہو گیا ہے۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں تو اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین پیدا ہو گئے ہیں، سنجر کی زمین پر آپ تشریف لاتے ہیں۔ اب آؤ ذرا دیکھو، ادھر سے حضرت غیاث الدین گئے ہیں، آپ کی ماں کا نام یعنی کہ حضور خواجہ معین الدین کے ماں کا نام ام الورا ہے، ام الورا آپ کی ماں کا نام ہے، لیکن پوری دنیا میں ماہ نور کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے باپ کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ کی ماں کا نام ام الورا ہے، لیکن پوری دنیا میں پورے زمانے میں جو مشہور ہوئی ہے ماہ نور کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ جب گھر میں تشریف لائے سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اپنی شریک حیات ام الورا سے پوچھتے ہیں
ہیں کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھا جائے، سوچتے ہیں کیا رکھا جائے کیا رکھا جائے۔ آپ کی ماں حضرت خواجہ معین الدین کی ماں فرماتی ہیں کہ سنو سنو، جب یہ میرے شکم میں تھے تو بہت سارے بزرگ آ رہے تھے اور یہ بشارت دے رہے تھے، اے ام الورا تیرے شکم میں جو ہے وہ تیرے شکم کو بھی حسن کر دے گا، اور جب یہ باہر تشریف لائے گا، جب یہ پیدا ہوگا تو حسن ہو جائے گا۔ چنانچہ ام الورا ماہ نور نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے بشارتیں دی ہیں، بزرگوں نے خوشخبری دی ہے کہ تیرے شکم کو یہ حسن کر دے گا، تو ایسا کرو کہ اس کا نام حسن رکھ دیتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین کا نام اس وقت خواجہ معین الدین نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ کا نام حسن رکھا جاتا ہے۔ حضرت حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ عمر بڑھ رہی ہے، عمر آگے بڑھتی چلی گئی، 7 سال کی عمر ہوئی ہے، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کو جب آپ نے سیکھا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی آواز میں رب نے اتنی کشش پیدا کیا تھا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ہوائیں رک جاتی تھی، پرندے اگر اڑتے ہوتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے قرآن پاک کو تلاوت کو سننے کے لیے پرندے رکتے تھے اور وہ اڑ کر کے رک جایا کرتے تھے کہ خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ہوا چل رہی ہوتی تو ہوا حضرت خواجہ معین الدین کے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے۔ اب اور عمر آگے بڑھی ہے، حضرت خواجہ معین الدین کی جب عمر آگے بڑھتی ہے، جب آپ کی عمر 14 سال یا 14.5 سال بتائی جاتی ہے، 14.5 سال کی عمر جب خواجہ معین الدین کی ہوئی ہے تو آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے باپ اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں۔ آپ کے حصے میں ایک باغ آیا اور ایک پنچکی آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اپنے باغ کی رکھوالی کرنے لگتے ہیں، باغ کی صفائی کرتے ہیں، باغ میں سینچائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں پنچکی ہے اس کی بھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ 14 یا 14.5 سال کی عمر میں میرے باپ کا سایہ میرے سر سے ہٹ گیا۔ اے لوگوں، ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں کہ جب رب کسی کو رتبے دینا چاہتا ہے، کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو بچپن ہی سے اس کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ چلا گیا ہے، آپ اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جب صفائی کر لیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین کی عمر جب 15 سال کی ہوتی ہے تو حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن باغ کی صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، ہوائیں ٹھہری ہوئی ہیں، پرندے رکے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ گزر گیا، میں نے کیا دیکھا کہ اگر سوکھے ہوئے پتے پیڑ سے جو زمین پر گرتے تھے وہ گرنے نہ پاتے تھے، پہلے ان پتوں کو کوئی اٹھا لیتا تھا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ جب میری 15 سال کی عمر ہوئی ہے تو میں نے باغ کی صفائی نہیں کی، بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے باغ کی صفائی کوئی کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا اور میں سوچنے لگا کہ کون ہے جو میرے باغ کی صفائی کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کون لوگ ہو کہ جب میں صفائی کرنا چاہتا ہوں تو باغ پہلے ہی صاف ہو جایا کرتا ہے، پتے ٹوٹ کر کے زمین پر آتے ہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تب تک کہ 4 چہرے سامنے آئے، وہ جناتوں کے چہرے تھے، ان لوگوں نے ڈرایا نہیں بلکہ حضرت خواجہ معین الدین کی غلامی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین ہے کہ باغ کی صفائی کے لیے جنات پہرا دے رہے ہیں، جنات صفائی کر رہے ہیں۔ کون سمجھ پائے گا حضرت خواجہ معین الدین کو کہ جب آپ 15 سال کی عمر میں ہیں، اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، آنے کے بعد میں آپ کی باغ میں تشریف رکھتے ہیں۔ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اے بیٹا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین نے انگور کا ایک گچھا لایا، لانے کے بعد میں آپ انگور کو دھل کر کے حضرت ابراہیم قندوزی کو دے رہے ہیں اور وہ کھاتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کھا چکے تو کھاتے کھاتے بیچ میں آپ نے ایک سوال کر دیا، پوچھا اے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں میرا نام حسن ہے۔ جیسے ہی حسن بتایا حضرت ابراہیم قندوزی اس انگور کو رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا میری
آج تلاش پوری ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں حضور کیا تلاش پوری ہو گئی؟ تو ابراہیم قندوزی کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے ایک روٹی دی تھی اور کہا تھا ابراہیم قندوزی آدھی روٹی کو تو کھا لینا اور آدھی روٹی ایک لڑکا ملے گا جس کی عمر 15 سال ہوگی، ایک ایسا بچہ ملے گا جس کے باپ کا سایہ ختم ہو گیا ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا، تو اس روٹی کو اس بچے کو دے دینا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں اس آدھی ٹکڑے کو، اس آدھی روٹی کو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد میں سوکھی ہوئی روٹی کو دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے لیا، لینے کے بعد میں ابراہیم قندوزی سے کہتے ہیں حضور اس روٹی کا کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم قندوزی فرماتے ہیں اس روٹی کو بیٹا تو کھا لے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے جب اس روٹی کو کھایا ہے اور حلق سے نیچے وہ روٹی کا ٹکڑا جب گیا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ میں اب ایسی جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں مجھے کوئی خدا سے ملا دے، مصطفیٰ کے در تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین نے وہیں پر اپنے سارے مال کو، ساری جائیداد کو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی تلاش میں، اللہ کو تلاشنے کے لیے، اللہ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین ہے، وہ حسن سنجری۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت کرامت خواجہ غریب نواز، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین کو وہ روٹی کھلائی گئی تو خواجہ معین الدین اب پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے، تو تلاش کرتے کرتے آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی یعنی کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے وہاں 20 سال تک کے ان کی خدمت میں رہے اور آپ کو بہت سارے وظائف بھی بتائے گئے، آپ کو بہت ساری تسبیحات بھی پڑھائے گئے۔ سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے پڑھانے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ اے معین اب ذرا آسمان کی طرف دیکھ، کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو جب حضرت خواجہ معین الدین نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ نے عرش معلیٰ تک دیکھ لیا اور پھر فرماتے ہیں زمین کی طرف دیکھو۔ جب خواجہ معین الدین نے زمین کی طرف دیکھا تو تحت الثری تک نظر آنے لگا۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ معین الدین اب چلو رب کی بارگاہ میں حاضری دو۔ چنانچہ مکہ شریف لے کر کے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی لاتے ہیں اور مکہ شریف میں لانے کے بعد میں مکہ شریف میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم معین الدین کو تو قبول فرما لے، معین الدین کو میں لایا ہوا ہوں۔ چنانچہ جب یہ آواز آپ لگاتے ہیں تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ میں نے معین الدین کو قبول بھی کر لیا ہے اور اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی تحریر فرما دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ آواز آئی ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں اے بیٹا معین اب سند مل چکی ہے اور سند کو لے کر کے جانا ہے مدینہ شریف مصطفیٰ کی مہر لگانے کے لیے، چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ جب مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہنچے ہیں خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے معین الدین اب اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب آپ اپنے آقا کی زندگی کو دیکھو اور اپنے آقا کی زندگی کو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام پیش کیا ہے، میرے نبی کے قبر انور سے آواز آتی ہے یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ۔ میرے نبی کے سلام، میرے خواجہ معین الدین کے سلام کا جواب میرے زندہ نبی نے دیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم نبی
کو مردہ کہہ رہے ہو؟ ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو مٹی کے اوپر کھانا حرام کر دیا گیا ہے، تو ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب دے کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی واپس چلے آتے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، پھر دوسری مرتبہ خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ معین الدین کے خواب میں تشریف لائے، فرماتے ہیں اے معین تو ہم سے ملنے کے لیے چلا آ۔ چنانچہ معین الدین نے سفر کیا ہے پھر مدینہ شریف کا۔ اب مدینہ شریف میں آئے ہیں، جب مدینہ شریف میں آئے تو ہمت نہ ہو رہی تھی کہ آقا کے مزار پر حاضری دے، آپ باہر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کے قبر انور سے پھر آواز آتی ہے کہ معین کو اندر لایا جائے، معین کو اندر لایا جائے۔ چنانچہ خادم دوڑے، جو اس میں صفائی کرنے والے لوگ رہتے تھے، خادم دوڑے بولے کہ معین کس کا نام ہے؟ تو وہاں پر ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا میرا نام معین ہے، کوئی کہہ رہا تھا میں معین ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں معین ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں معین ہوں۔ اب خادم پھر میرے آقا کے مزار پر حاضری دی اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ معین تو بہت یہاں پر موجود ہے، کس کو لایا جائے؟ چنانچہ آقا فرماتے ہیں اس کا نام معین الدین چشتی ہے، اس کو اندر لایا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین کو وہ خادم پھر بلانے کے لیے گیا، کہا جس کا نام معین الدین چشتی ہو وہ اندر آ جائے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین آئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ جیسے میں آقا کی مزار پر گیا تو اب میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبر کے اندر نہ تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پردہ ہٹا ہوا تھا اور میرے آقا کا جلوہ حضرت خواجہ معین الدین دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو جب حضرت خواجہ معین الدین نے دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، لم یاتی نظیر کفی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کریم کو دیکھا تھا تو اس طرح سے لوگوں نے کہا تھا۔ حضرت حسان نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کریم ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، عطائے رسول کہا جاتا ہے، اور آپ کو وہیں سے ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین ہندوستان میں جاؤ اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دو، اسلام کے جھنڈے کو لہرا دو۔ چنانچہ خواجہ معین الدین آئے ہیں اور آ کر کے ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شریف پر آئے ہیں۔ کون؟ خواجہ اجمیری، وہ خواجہ اجمیری جس کی زندگی سادہ تھی، رہنے کے لیے ایک جھوپڑی تھی، لیکن بڑے بڑے شاہان زمانہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ کبھی آپ کے دربار میں اکبر بادشاہ آتا ہے، کبھی آپ کی بارگاہ میں محمود آتا ہے، کبھی آپ کے بارگاہ میں سلطان التمش آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے رہے۔ وہ خواجہ اجمیری ہے۔ خواجہ اجمیری کی زندگی کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خواجہ معین الدین کون ہے۔ خواجہ معین الدین تو وہ ہیں کہ آپ کی وہ کرامتیں ہیں کہ لوگ دیکھتے تھے اور ایمان لے آیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری کی آپ زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر 1-2 ہزار نہیں، 1-2 لاکھ نہیں، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرمایا ہے، اسلام میں ان کا داخلہ کروا دیا ہے۔ وہ خواجہ معین الدین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان معین اللہ۔ الدین سے جسے عشق ہوتا ہے، جسے پیار ہوتا ہے، جو ان کا مرید ہوتا ہے، وہ دنیا میں رسوا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے دربار میں آپ کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا اور آ کر کے ایک شخص آتا ہے
آنے کے بعد میں اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، پکڑنے کے بعد میں کہتا ہے کہ تم میرا قرضہ لے لیے ہو اور ادا نہیں کر رہے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین کے سامنے ان کے مرید کا گریبان جب پکڑا گیا تو حضرت خواجہ معین الدین نے کہا کہ ایسا کرو، انہیں 2-3 دن کی مہلت میرے کہنے سے دے دو۔ اس نے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہنے لگا کہ اب میں 1 دن کی بھی مہلت نہیں دے سکتا ہوں، مجھے چاہیے، میرا قرضہ مجھے چاہیے۔ اب چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین نے اپنے مرید کی طرف دیکھا تو جیسے مرید کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جھڑی بہنے لگتی ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا تو اس کا قرضہ باقی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں حضور، اس کا میں قرضہ ہوں، لیکن غریبی اور تنگ دستی کی وجہ سے میں اس کا قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں، کچھ مہلت ہمیں مل جاتا تو ہم اس کا قرضہ ادا فرما دیتے، لیکن جس نے قرضہ دیا تھا اس نے کہا کہ ہمیں آج ہی چاہیے، اور وہ زور زور سے بولنے لگا تو حضرت خواجہ معین الدین کو جلال آیا، اور جب خواجہ معین الدین کو جلال آیا اور ان کا مرید رسوا ہو رہا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو خواجہ معین الدین نے اپنی جیب میں سکہ نکال کر کے باہر رکھا، جیسے سکے کو باہر رکھا تو وہ سونا بنتا چلا گیا۔ اس سے آپ نے کہا جس نے قرضہ لیا تھا اور جو قرضہ اپنا وصول کرنے کے لیے آیا تھا، خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ جتنا قرضہ یہ تیرا باقی ہے تو اتنا لے لے۔ چنانچہ اس نے سونا دیکھا اور یہ دیکھا کہ خواجہ معین الدین دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس نے اپنا بھی اٹھایا اور کچھ زیادہ اٹھا لیا اور لے کر کے یہ تو اپنے گھر کی طرف چلا گیا، اور ادھر خواجہ معین الدین کا جو مرید تھا وہ رسوا ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ سوچتا تھا کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں میرے گریبان کو پکڑا گیا، وہ روتا رہتا تھا، آؤ ذرا دیکھو وہ مرید روتا رہتا تھا اور یہ ادھر چلا گیا۔ لیکن آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ کسی کے اوپر ظلم اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کو اس وقت سزا نہیں ملتی ہے، اس وقت اس کو بدلہ نہیں ملتا ہے، لیکن رب کے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد اور اس کا احساس پہلے مجھ کو ہوتا ہے۔ کیا اس مرید نے جب رویا ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ضرور پہنچی ہوگی، میرے نبی ضرور جان رہے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مرید روتا رہا۔ ایک زمانے کے بعد میں، تھوڑے دنوں کے بعد میں، جو پیسہ لے کر کے گیا تھا وہ آ کر کے حضرت خواجہ معین الدین کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور جب میں قرضہ وصول کرنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے جو سکے ہمیں دیے تھے اور یہ اجازت دے دی تھی کہ تو اپنا لے لے، لیکن میں نے اس میں کچھ زیادہ لے لیا تھا، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ سوکھتا چلا جا رہا ہے، میرا ہاتھ سوکھ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ میرے آنگن سے جو تو سکے لے کر کے گیا ہے اس کے وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ رہا ہے؟ ارے تجھے کیا معلوم کہ اس در سے نہ جانے کتنے لوگ پل رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں۔ اگر تیرا ہاتھ سوکھ رہا ہے تو اس لیے سوکھ رہا ہے کہ تو نے اللہ کے نبی کے امتی کے ولی کو تو نے تکلیف پہنچایا ہے، ظلم کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ تو نے کسی کے اوپر گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا، اپنا وقت یاد کر اور جا کر کے اس سے معافی مانگ لے۔ چنانچہ یہ روتا ہوا تلاش کرتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین کے مرید کو تلاش کیا ہے۔ جب تلاش کرنے کے بعد میں وہ ملے ہیں تو یہ کام میں مشغول تھے، یہ فوراً دوڑا اور دوڑنے کے بعد میں اس مرید حضرت خواجہ معین الدین کے مرید کے پاؤں سے لگ جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میری خطا کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے مرید نے اٹھایا اور کہا کہ میں نے تو معاف فرما دیا، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ رب تعالیٰ بہت جلدی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، میں نے تو معاف فرما دیا ہے۔ اب جیسے ہی معاف فرمایا ہے اس کا ہاتھ فوراً درست ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ اچھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ فوراً دوڑا ہے حضرت خواجہ معین الدین کے بارگاہ میں، عرض کرتا ہے حضور میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا ٹھیک ہے تو واپس چلا جا۔ اس نے کہا حضور میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ اپنی غلامی میں ہمیں لے لیجئے، آپ ہمیں کلمہ پڑھوائیے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اسے اپنے دامن کرم میں لیا اور جب کلمہ پڑھوایا ہے تو وہ شخص وہاں پر نہیں، وہ شخص وہیں پر رہنے لگتا ہے، آپ کی غلامی میں جینے لگتا ہے۔ عرض کرتا ہے حضور اب آپ کی چوکھٹ کو چھوڑ
چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے، اب زندگی بھر ان ہاتھوں سے آپ کی جوتیاں صاف کرتا رہوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین کا جب دریائے رحمت جوش میں آیا تو آپ نے اسے بھی ولی کا تاجدار بنا دیا، ولی کی معراج عطا کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کرامت غریب نواز۔ تو خواجہ معین الدین وہ ذات ہے کہ جب آپ ہندوستان میں آئے تھے، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، خواجہ معین الدین جب ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر پر آئے تھے تو آپ کے پاس ایک جوڑی کپڑے تھے، ایک لوٹا تھا وضو کرنے کے لیے، ایک چٹائی تھی اور ایک لاٹھی تھی۔ جب آپ کا وصال ہونے کا وقت آیا تو آپ نے ایک دن اپنے مریدوں سے، اپنے لوگوں سے فرمایا، بھائی ذرا میرے کپڑے کا جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ جب کپڑا چیک کیا گیا تو ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی لاٹھی تھی، ایک ہی بندنا وضو کرنے کے لیے تھا، ایک ہی چٹائی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین نے ہندوستان کی سرزمین پر 97 سال دین کی خدمت کیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن جب خواجہ معین الدین جا رہے تھے تو ایک دن پہلے ہی لوگوں سے پوچھا کہ میں نے دنیا نہیں، لوگوں سے کہا میں نے دنیا نہیں کمائی ہے، میں نے دنیا نہیں بنایا ہے، میں نے دین کو پھیلایا ہے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرمایا ہے۔ چنانچہ جب صبح کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا تو ہندوستان کی سرزمین پر 350 اولیاء کرام رہتے تھے، 300 ولی اللہ رہتے تھے، اللہ کے ولی رہتے تھے۔ ان کے خواب میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جلوہ گر ہوئے تھے، فجر کی نماز ہوئی ہے۔ فجر کی نماز جب ادا کی گئی ہے تو ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا کہ آج کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خواجہ معین الدین کا وصال ہو گیا ہے، حضرت خواجہ معین الدین کا وصال ہو گیا ہے۔ ان 350 ولیوں نے، جن لوگوں نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جب دیکھا تھا تو عرض کیا تھا، حضور آج خواب میں کیسے تشریف لانا ہوا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر 350 ولیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور عرض کیا تھا، حضور یہ خواب میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں آج اپنے معین کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اسی صبح میں ہنگامے محشر ہوا کہ خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آج اس دنیا سے، اس دار فانی سے وصال فرما گئے ہیں۔ وہ خواجہ معین الدین ہے، وہ اللہ کے نیک ولیوں میں ہے۔ اور جب خواجہ معین الدین کا انتقال ہوا تھا، وصال ہوا تھا، تو آپ کی جب چادر آپ کے سر سے ہٹائی گئی تو آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا، آپ کے ماتھے پر ایک عربی لفظ لکھا ہوا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں یہ چلا گیا ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین ہے۔ لہٰذا اے لوگو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے تمام اولیاء کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔